بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ماہ رمضان میں قیام کیا، من قام رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے قیام اللیل کیا، یعنی رات کے وقت اٹھ کر نماز اس نے پڑھی ہے، تو ایمان و احتسابہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر کی امید رکھتے ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان یہ پہلی شرط ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ثواب کی امید یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتے ہوئے اگر کسی نے عبادت کی ہے، قیام اللیل کیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ، صغائر گناہ جن کے لیے رونے اور استغفار کرنے اور توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان چیزوں کو از خود آپ کے قیام اللیل کرنے کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت میں کچھ ایسے گھر ہوں گے جن کا ظاہری حصہ باطن سے بھی دکھے گا اور باطنی حصہ باہر سے بھی نظر آئے گا۔ جیسے آپ لوگوں نے حویلیاں دیکھی ہوں گی جس میں کانچ لگے ہوں اور اندر بیٹھا ہے آدمی، باہر کا گارڈن دکھائی دے رہا ہے، یا باہر بیٹھا ہوا ہے اور اندر کی زیب و زینت نظر آ رہی ہے، تو ایسی حویلیاں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور یہ ان کے لیے بنایا ہے۔ اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، ایسے بندوں کے لیے ہے یہ محل جن لوگوں نے اطعم الطعام، بندوں کو کھانا کھلایا ہے۔ کھانا آپ نے اگر کھلایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اللہ کے بندوں کو، ضروری نہیں کہ وہ غریب ہو، مسکین ہو، حاجت مند ہو، بھوکا ہو، پیاسا ہو، آپ اللہ کی راہ میں کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آگے بیان فرمایا، وَأَفْشَى السَّلَامَ، اور اس نے سلام عام کیا ہو، زیادہ سے زیادہ سلام کیا ہو۔ سلام عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی ملاقات ہو جس سے آپ اس سے سلام کیجئے، تھوڑی دیر کے بعد 2 منٹ 4 منٹ کے بعد اگر پھر ملاقات ہو رہی ہے تو جس بھائی کو آپ نے سلام کہا ہے اس بھائی کو دوبارہ پھر سلام کیجئے۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں سلام کیجئے، گھر سے نکل رہے ہیں بچوں کو سلام کیجئے، بیوی بچوں کو سلام کیجئے، جہاں تک ہو سکے سلام کو عام کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور کیا ہے، وصلی باللیل والناس نیام، اور اس بندے نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی ہو جب لوگ سو رہے ہوں، نرم گرم بستر پہ جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں، تب یہ بندہ اٹھتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ کی خاطر قیام اللیل کرتا ہے، یعنی رات میں اٹھ کر چاہے 2 رکعت نفل ہی نماز پڑھ لے یا ذکر و اذکار ہی کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، یہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہے۔ تو ایسے بندے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی حویلی بنائی ہے جس کی یہ صفات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی عبادت کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے اور نمازیں پڑھنا شروع کرتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، اتنی دیر تک قیام اللیل کرتے تھے، حتی تتفتر قدمہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں سوجن آ جاتا تھا، زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام کتنے تھے، دین کے کام، دنیا کے کام، پوری ریاست کو قائم کرنا تھا، پورے ایک دولہ کا انتظام کرنا تھا، اور تمام رعایا کے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، دنیاوی معاملات ہوں یا آپسی جھگڑے ہوں،
چاہے دینی اشکالات ہوں یا اور کوئی پریشانی ہو، اس کے باوجود بھی آپ کا حال یہ ہے کہ رات میں اٹھتے ہیں، آپ قیام اللیل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے عبادت کرتے ہیں، بلکہ اتنی دیر تک عبادت کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ترس کھا کر کہ میں کہتی لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آپ کے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ پر گناہ کا کوئی بوجھ نہیں رکھا ہے، آپ کے اگلے گناہ بھی اللہ نے بخش دیے ہیں، آپ کے پچھلے گناہ بھی اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، پھر یہ پریشانی آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ ناپسند کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، اللہ نے مجھے نوازا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کے بغیر جی رہے ہیں، ہمارے اوپر بھی اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ نے ہم پر بھی بہت کرم کیا ہے، اللہ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں روزی روٹی دیا ہے، حلال ذریعے سے ہم کھاتے ہیں، اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہیں اور ایسی زندگی جیتے ہیں جس زندگی کے لیے بہت سارے لوگ ترستے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور پھر راتوں میں زیادہ سے زیادہ قیام کرنے اور نوافل ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔